بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کسی نہ کسی ادارے میں، کسی آرگنائزیشن میں یا ایون کسی گھر میں سربراہی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کسی بھی ادارے کی، گھر کی سربراہی ایک بہت بڑی عزت، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور اس اعزاز کی وجہ سے آپ کو اکرام ملتا ہے. اس اعزاز کی وجہ سے اگر آپ اس کے اپنے آپ کو ڈیزرونگ اور مستحق قرار دے لیتے ہو اور ثابت کر لیتے ہو، تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کی یادوں میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے. اور آپ نے بہت ہی شاندار کام کیا ہو، کنٹریبیوٹ کیا ہو ان دا لائفز آف دا پیپل، ان دا لائفز آف دا آرگنائزیشن اینڈ ایون ان دا لائفز آف دا پیپل belong ٹو یو اور یور فیملی، تو سارے آپ کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں. اور آج جو میں بات آپ سے کہنے والا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہ جو خواتین ہیں گھروں میں، جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں پر بڑی ڈومینیٹ کرتی ہیں، ان کو زور سے بولنا آتا ہے. وہ اپنی میاں کی اس پوزیشن کو ماننے سے انکار کر دیتی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ چونکہ میرا باپ نمبردار تھا، یا میرے گھر میں میرے بھائی بڑے جنے ہیں، میرے بھائی 7 ہیں، میرے بھائی 6 ہیں، تو اب میری مانی جانی چاہیے. گاڑی کی، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ بس ہو، یا زندگی کی گاڑی ہو، ایون ٹرین ہو، ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا. کوئی دوسرا بہت ہی کسی کو اگر آپ سپیس دے دو گے تو اسسٹنٹ ڈرائیور کے طور پہ یا انٹرنی کے طور پہ ساتھ بٹھا لو گے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اگر کبھی ایسا ہوگا تو پیچھے لکھنا پڑے گا لرنر، اور وہ آپ اس کو سکھا رہے ہوگے، تب بھی رسپانسبلٹی آپ کی ہوگی. زندگی کی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے، میرے رب نے وہ بندے کو، مرد کو بنایا، قوام اس کو بنایا ہے. اگر وہ بزنس میں ہے تو وہ روزانہ فیصلے کرتا ہے، اچھے کرتا ہے تو بزنس چلتا ہے، فلرش ہوتا ہے. کمزور کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. پر دونوں صورتوں میں ہی از رسپانسبل. بیوی رسپانسبل تھوڑی ہے. وہ ٹینشن لے کے گھر نہیں آتا، وہ باہر نپٹاتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، پیمنٹوں پہ، نوکریوں پہ، مال کہیں کم زیادہ ہو گیا، بجلی چلی گئی، لیبر کی اسٹرائک ہو گئی، اتنے مسئلے ہوتے ہیں. وہ سب ان سے جھونجتا ہے، ان سے لڑتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ مجھے اسسٹ کون کر سکتا ہے. وہ لوگوں کو ٹرائی کرتا رہتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ میری اولاد میں سے اچھا دانا کون سا ہے جو مجھے فالو کرے. اچھا دانا وہ نہیں ہوتا جو آپ کے آگے کھڑا ہو جائے. اچھا دانا وہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کی بات کو فالو نہ کرے اور سارا دن اپنے بالوں کو بنا کے تو پیچھے کرتا رہے اور پھر سوٹیں لگاتا رہے اور فیشن کرنے کے چکر میں ہو. وہ بزنس نہیں کر سکتا. بزنس ایک رسپانسبلٹی ہے. بزنس از اے لائف سٹائل. بزنس از اے مائنڈ سیٹ. بزنس پورا پیٹرن ایک ذمہ داری کا ہوتا ہے. اس میں آپ کے لیے آرام اور عیاشی اور مزے وہ بالکل پرانی کہانی ہو جاتی ہے. آپ نئے ہوں یا پرانے ہوں، ایٹ اینی کاسٹ رسک کے اڈے پہ یا اپنی جگہ پہ آپ کو بہت رسپانسبلٹی دکھانی ہوتی ہے، ٹرسٹ وردینس دکھانی ہوتی ہے، کمٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے، ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، 100 چیزوں کو اوور لک کرنا ہوتا ہے. میرے پاس مختلف کیسز آتے ہیں تو خواتین اپنے میاں پہ غصے کا اظہار کرتی ہیں کہ میرے میاں کا اتنا بزنس، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، کک سے ہم اس وقت لکھ پتی ہوئے ہیں، اب ہمارے گھر ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، لیکن میرا میاں بہت ظالم ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ میاں نے کیا ظلم کیا؟ تو کہتے ہیں وہ ظلم یہ کیا کہ ایک بیٹے کو بزنس میں ڈال دیا، دوسرے بیٹے کو آئی ٹی انجینئر بنا دیا، تیسرے کو ڈاکٹر بنا دیا. اب اتنا بڑا بزنس ہے تو اس کو چاہیے نا کہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی لا کے اس کے اندر بٹھائے. تو جب میں اس سے لڑتی ہوں تو پھر وہ میری بے عزتی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا. تو آپ اس کو سمجھانے کے کتنے پیسے لوگے؟ تو میں اس سے ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ بی بی سمجھانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت آپ کو ہے. آپ غلط جگہ پہ. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈونٹ پوک دا نوز. آپ کو اس معاملے میں ہر جگہ اپنی ناک نہیں پھنسانی چاہیے. باہر کے معاملات، اگر تو آپ بزنس لیڈی ہو اور اب تک آپ فیصلے کرتے ہو، آپ ہائرنگ کرتے ہو، آپ فائرنگ کرتے ہو، لوگوں کو آپ اپنے پارٹنر بناتے ہو یا ان سے توڑتے ہو، پھر تو ٹھیک ہے، مشورہ دیجئے. پر جب مرد آپ سے بزنس کے معاملے میں، باہر کے کام کے معاملے میں مشورہ نہیں لیتا تو پھر اپنے مشورے کو بے قدرہ مت کرائیے. پھر اپنے مشورے کو بلا وجہ دے کے اپنے میاں کو تنگ مت کیجیے. جو بیٹا اس اہل ہوتا ہے، مرد اس کو منتخب کر لیتا ہے. اچھا، جس بیٹے کی نیند پوری نہ ہوتی ہو، جس کے نخرے نہ پورے ہوتے ہوں، یا جو بالکل آسان ہو، اس کو نوکری کرنی ہے. جس کو صرف نوکری کی آسانی چاہیے، 9 سے 5،
وہ بزنس نہیں کر سکتا. بزنس میں 9 سے 5 نہیں ہوتے. بزنس میں عزت ہے تو محنت کی. بزنس میں گھنٹوں کے حساب سے آپ کام نہیں کرتے. بزنس میں تو ٹاسک ہوتے ہیں, اسائنمنٹ ہوتی ہے, ان ٹوٹیلٹی آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی, سارے کام آپ کے ذمہ ہوتے ہیں. 10 بندے انکار کریں تو بھی اگر آپ نے زبان کی ہے تو آپ نے نبھانی ہے. تو باپ اس بیٹے کو لے کے جائے گا نا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اس چیزوں کو سنبھالے گا. ادروائز تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ جو اس کے کام کا ہوگا برباد کر دے گا. بعض گھروں میں زیادہ بیٹے ہوتے ہیں تو جس بیٹے کی اورینٹیشن ٹھیک ہوتی ہے, جس بیٹے کے اندر وصف ہوتا ہے اور صاف, اس کا ٹریٹ ہوتا ہے کہ وہ بزنس میں جا کے ذمہ داری لے کے اپنے کام کو, اس کی جو چیلنجز ہیں, اس کے جو ٹاسک ہیں, اس کے جو ہدف اور ٹارگٹس ہیں, ان کو وہ اچیو کر لے گا تو باپ اس کو ضرور لے جاتا ہے. باپ کو اپنے بیٹوں سے کوئی خار تھوڑی ہوتی ہے. اپنی اولاد کے لیے انسان سوچتا ہے, انہی کے لیے تو سارا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی نااہل کو اور کسی ناکارہ بچے کو کوئی باپ اپنی گاڑی دینے پہ بھی تیار نہیں ہوگا. بزنس دینا تو بہت دور کی بات ہے. بزنس وہی کرے گا, ہاں آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے, آپ کو بہت پیارا ہے, آپ کا اپنا جہاز ہے, تو آپ اس کو بغیر ٹریننگ کے اڑانے کے لیے دے دیں گے کہ جاؤ جا کے اڑاؤ. لوگ نئی گاڑی نہیں اپنے کسی بچے کو دیتے. بابا آپ سے کہتے ہیں سیکھ کے آؤ, پھر لے لو, پرانی لے لو. انفیکٹ جو چیز بھی جتنی قیمتی ہوگی, جس پہ آپ کی عمر لگی ہوئی ہو, جس پہ آپ کا اعتبار لگا ہو, جس پہ آپ کی خوشی لگی ہو, تو اس کو ہر بچے کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں جس کے اندر وہ ہوگی اورینٹیشن, وہ کر لے گا, وہ وہاں آ جائے گا, اپنی جگہ بنا لے گا. اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہوتی ہے ماؤں کی فرمائشیں کہ تم بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. اچھا باپ کیوں ناانصافی کرے گا؟ اس کو کوئی پرابلم ہے, کم عقل ہے, کیا ہے, یا اللہ کا وہ منکر ہے, وہ ناانصافی کیوں کرے گا؟ عام طور پہ باپ ناانصافی نہیں کرتے, چونکہ ایک بات ہمارا اور آپ سب کا فیتھ ہے, جو وراثت ہے یہ میرے رب کا قانون ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا. کوئی باپ ایسی نادانی کیوں کرے کہ وہ, چونکہ یہ تو آپ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی, آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ بہت پسند تھا, اور وہ فرماتے تھے کہ تم پہ کوئی رات ایسی نہ گزرے تم نے اپنی وراثت جو لکھ کر نہ رکھی ہو, وصیت لکھ کے نہ رکھی ہو. انفیکٹ وصیت آپ جس بات کی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی کرو گے نا جو آپ کے پاس ملکیت میں ہیں, پر جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ نے اگر وصیت غلط کر دی اور کسی ایک کا حق مارا, تو جس کے لیے حق مارا آپ کو سزا ملے گی تو بچانے نہیں آئے گا. میں تو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ کسی ایک بچے کے پیار میں آپ اسے کھلاؤ پلاؤ, تحفہ دو, سب کچھ کر لو, لیکن قانونی اور شرعی ناانصافی کبھی مت کیجیے گا, یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی. یہ ماں کرے یا باپ کرے, چونکہ ہمارے ہاں دونوں میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک کی محبت میں دوسرے کا حق ہم مار دیتے, ایک کو زیادہ دے دیتے, دوسرے کو کم دے دیتے. نہیں کرنا چاہیے. شرعی طور پہ تو یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو آنکھ بھی کر دیں تو قانونی طور پہ کیا, جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کی وراثت میں, آپ کی اس جگہ میں, ملکیت میں اس کا حق بھی باقی بچوں کی طرح اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ان بچوں کا ہے جو اس کے ساتھ رہے. یعنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کا حق ختم نہیں ہو جاتا, حق اس کو شریعت نے دیا ہے, اللہ نے دیا, وہ حق قائم رہے گا. لیکن یہ جو بزنس میں اپنے بچوں کو شریک کرنا ہے, اس کا انتخاب کرنا, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, یہ شرعی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے. انتظامی معاملات میں اگر باپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو تو وہ فیصلے کرے گا, اور گھر میں عام طور پہ خواتین تگڑی ہوتی ہیں, ڈاڈی ہوتی ہیں مردوں کو شادی بیاہ کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, ایون کپڑے خریدنے, وہ جہیز خریدنا ہے یا بری خریدنی ہے تو میاں کو تو گھاس نہیں ڈالتے, صرف بل دیتی ہیں کہ یہ اتنے پیسے چاہیے. تو وہاں عام طور پہ سمجھدار میاں اپنی بیویوں کے ان کاموں میں ناک نہیں گھساتے, چونکہ یہ انتظامی معاملہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں. زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہو اس کو خوش دلی سے کرنا چاہیے. دوسرے کو مشورہ تب دینا چاہیے جب وہ مشورہ مانگنے آپ کے گھر آئے, آپ کے پاس بیٹھے, چائے پیے, کھانا کھائے, پھر کہے کیا میری بیوی تو بڑی کمال کی سمجھدار ہے, تو مجھے مشورہ دے کہ میں اس معاملے میں کیا کروں. اچھا وہ مشورہ مانگ نہیں رہا اور آپ دھکے سے ہر جیب میں سے ایک مشورہ نکال کے اس کو دے نہیں رہے, اس کے سر پہ مار رہے ہیں کہ یہ مانو یہ مانو, تو گھر کے حالات بھی خراب ہوں گے, دل کے حالات بھی خراب ہوں گے, اور ظاہر بزنس کے حالات بھی برباد ہوں گے. تو اپنے تعلقات کو اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس بائنڈنگ کو
اور ان کے کاموں کے انتظامی معاملات میں جتنی مداخلت کم کریں اتنا اچھا ہے. آپ کا اپنا علاقہ، گھر کا یہ سلطنت بچی رہے گی. یہاں مرد کم دخل دے گا، یہاں آپ بادشاہی کرتے رہو گے، ملکہ بن کے مزے کرو گے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.